بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 248۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھیے گا، سب سے پہلے وقال لهم، اس میں قاف اور الف موٹے پڑھے جائیں گے، باقی سب حروف باریک پڑھے جائیں گے۔ وقال لهم نبیہم، یا کے اوپر تشدید ہے، اسے مضبوطی سے پڑھیے گا۔ ان نون مشدد، یہاں پہ غنہ ہے جسے غنہ زمانی کہا جاتا ہے۔ آیت ملکہ ان یأتیکم، ملکہ، اس کے اوپر جو مد ہے، ہا کے اوپر جو مد ہے اسے مد منفصل کہا جاتا ہے، مد جائز بھی کہا جاتا ہے۔ ملکہ، آگے ان یأتیکم التابوت، یہاں نون ساکن ہے ان میں، اور نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ادغام کیجیے گا۔ ان یأتیکم التابوت، آگے فیہ، فیہ یہاں یا مدہ ہے۔ سکینۃ من ربکم، سکینۃ پہ تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد میم، یہاں بھی ادغام ہے، اور آگے من ربکم یہاں پر بھی ادغام ہے، اور جو پہلا ادغام ہے وہ غنے کے ساتھ ہے۔ کیسے؟ سکینۃ، لیکن آگے جو آ رہا ہے نون ساکن کے بعد را، یہ بھی ادغام لیکن بغیر غنے کے۔ من ربکم، اس میں نون کی آواز بالکل ختم ہو جائے گی۔ وبقیۃ مما، بقیۃ پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد میم، یہاں بھی ادغام ہوگا۔ وبقیۃ مما، مما یہاں میم کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر بھی غنہ کیجیے گا۔ مما ترک، را موٹی پڑی جائے گی، تا اور کاف باریک ہوں گے۔ را اس لیے موٹی پڑی جائے گی کیونکہ را کی اوپر حرکت ہے۔ ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ، یہاں پر جو مد ہے مد متصل، الملائکۃ، اور یہ 4 سیکنڈ تک لمبا کیجیے گا، اسے مد واجب کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آخر میں جو گول تا ہے اس کے اوپر جب وقف کریں گے تو اس کو ہم ہاں سے بدل دیں گے۔ تحملہ الملائکہ، آگے ان فی ذالک، نون مشدد پہ غنہ، ذالک لآیۃ لکم، لآیۃ لکم یہاں بھی ادغام ہے، ادغام غنے کے ساتھ، تنوین کے بعد لام یرملون کا۔ ان کنتم مؤمنین، اور یہاں ان میں نون ساکن ہے، اس کے بعد کاف، یہاں بھی ہوگا اخفا۔ ان کنتم، اور آگے بھی نون ساکن کے بعد تا ہے تو وہاں بھی اخفا کیجیے گا، کنتم، اور اس کے بعد جو تم کے آخر میں میم ہے، اور مؤمنین کے شروع میں بھی میم ہے، یعنی میم ساکن کے بعد پھر میم آ گئی، تو یہاں پہ کون سا قانون لگے گا یہ ہم آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جی آپ اس کو دیکھیے گا، میم ساکن کے بعد پھر میم آ رہی ہے تو یہاں پہ جو قانون ہے اس کا اپنے پورا نام لکھنا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کو آپ ایک دفعہ پھر سن لیجیے گا۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل
وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت کر لیجیے۔ وقال اور کہا لہم انہیں، نبیہم ان کے نبی نے، ان بے شک آیت نشانی ملکی ہی اس کی حکومت، ان کہ یأتیکم آئے گا تمہارے پاس، التابوت تابوت، فیہ اس میں، سکینتن سامان تسکین ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیتن اور بچی ہوئی ہے، مما اس سے جو ترکا چھوڑا، آل موسیٰ یعنی آل موسیٰ نے، وآل ہارون اور آل ہارون نے، تحملہ اٹھائیں گے اسے، الملائکۃ فرشتے، ان بے شک، فی ذالک اس میں، لآیۃ نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم سمجھیے گا کہ جب بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا، جیسے گزشتہ آیات کے اندر آپ سن چکے ہیں، اور انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ طالوت جو ہے یہ ایک غریب خاندان سے تعلق ہے، تو یہ ہمارے اوپر بادشاہ بننے کے حقدار نہیں ہے، بادشاہ تو ہمیں بننا چاہیے کہ ہم بڑے پیسے والے ہیں، امیر لوگ ہیں۔ تو پھر جو وقت کے پیغمبر تھے انہوں نے کہا کہ بھئی جو طالوت کو تمہارے اوپر حکمران بنایا گیا تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کو اللہ نے علم بہت عطا کیا جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر اللہ نے ان کو جسمانی طور پر بہت قوی بنایا ہے، بہت طاقتور بنایا ہے، تو اس لیے یہ تمہارے اوپر حکومت کرنے کے زیادہ اہل ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کو سلیکٹ کیا ہے، اور پھر اس کی نشانی یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے، اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ دلیل یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ ایک صندوق جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں جو تھیں وہ اس کے اندر موجود تھیں، لیکن ایک قوم نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور وہ صندوق چھین کر چلے گئے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا اور اس کو اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ لے کر آئیں گے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ طالوت کو اللہ نے تمہارے اوپر جو حکمران بنایا ہے تو یہ اللہ رب العزت کی ہی سلیکشن ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک یہ ایک نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو، تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔